پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب ابتدا سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاحزاب ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 9 رکوع اور 73 آیات ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر عموماً عقائد پر بات ہوتی ہے، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان کے اندر احکام پر بات ہوتی ہے۔ تو یہ مدنی صورت ہے، اس کے اندر بے شمار احکامات ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک اہم ہے۔ اس کے اندر پردے کے مسائل، پردے کے احکام اور بھی بہت اہم ترین احکام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نام کی وجہ سے کہ اس کو سورۃ الاحزاب کیوں کہتے ہیں، اس میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ خندق بھی۔ تو اس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خطاب فرمائے وہ عام نہیں ہے، وہ خاص ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو خطاب ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے خطاب خاص ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں احکام ہے، جو باتیں ہیں وہ بھی بہت خاص ہیں۔ تو آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا حکم ارشاد فرمایا؟ سب سے پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے رہیں، اور اللہ کے نبی پہلے ہی اللہ ہی سے ڈرتے تھے۔ مقصد کیا ہے کہ آپ اس پر ہمیشگی اختیار فرمائیں، یعنی کہ اس پر استقامت جمے رہیں، یعنی کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اسی کام پر آپ پکے رہیں۔ دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے منافقین کی اور کافروں کی بات نہیں ماننی، اور تیسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی اترتی ہے آپ نے وہ بات ماننی ہے۔ اور تیسری آیت کے اندر جو آج کے درس میں آخری حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ پر آپ نے بھروسہ رکھنا ہے، اور یہ احکام اللہ کے نبی کے لیے تو ہیں ہی، لیکن تمام ایمان والوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اللہ ہی سے ڈریں، اللہ کی بات مانیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یقین اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر، ہر حکم کے اندر بے شمار خیریں اور بھلائیاں چھپی ہوتی ہیں، تو ان احکام پر عمل کرنے کے اندر بھی ہمارے لیے بھلائیاں اور خیریں چھپی ہوئی ہیں جو یقیناً عمل کرنے والوں کو نصیب ہوں گی۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے،
حکمت والے ہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور آپ اتباع کیجئے اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کیجئے، بھروسہ رکھیے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے، کام بنانے والا اللہ ہی کافی ہے۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، اور حزب کا معنی ہوتا ہے جماعت، گروہ، لشکر۔ تو احزاب کا معنی ہوا بہت سارے گروہ، بہت ساری جماعتیں، بہت سارے لشکر۔ تو یہ کون سے لشکر تھے، کون سے گروہ تھے جن پر یہ سورہ مبارکہ اترتی ہے، سورۃ الاحزاب؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ رکوع میں، دوسرے رکوع کے اندر ہے، اور بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی زبردست، اس لیے کہ یہ جو غزوہ تھا یہ بہت ہی مشکل تھا۔ یہ احزاب، یہ گروہ، یہ لشکر کون تھے؟ یہ وہ تھے جنہوں نے 5 ہجری کے اندر مدینہ پر چڑھائی کا منصوبہ بنایا۔ کب؟ جی 5 ہجری۔ اور منصوبہ کس کس نے بنایا؟ اس میں کفار و مشرکین، اس کے اندر یہودی بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اب ان کو بس ختم کرنا ہے، ان کا نام و نشان مٹانا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک دم سب ہم اکٹھے ہو جائیں اور مل کر ایک دم سے حملہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر ظاہر سی بات ہے کہ ایمان والوں کے اوپر یہ بڑا مشکل وقت تھا کہ دشمن ایک نہیں ہے، حزب نہیں ہے، احزاب ہیں، ایک گروہ نہیں ہے، ایک جماعت نہیں ہے، بلکہ سارا کفر اکٹھا ہو گیا ہے۔ جس طریقے سے آج کل بھی کسی اسلامی ملک پر چڑھائی کرنی ہو تو سارے کافر اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، تو یہ کافروں کا طرز عمل شروع سے رہا ہے۔ اور ان کے منصوبے، جیسے آج کل ان کے منصوبے کیا ہیں کہ بس ختم کر دو ان کو، ان کا نام و نشان مٹا دو۔ اب غزہ میں کیا ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ نہ وہ دیکھتے ہیں ہسپتال ہیں، نہ دیکھتے ہیں سکول ہیں، نہ دیکھتے ہیں کہ مساجد ہیں، نہیں دیکھتے کہ وہ یہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، معذور ہیں۔ وہ کہتے ہیں مارنا ہے کیونکہ یہ مسلم ہیں، ہم نے ان کو قتل کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ جس کو اللہ ختم نہ کرے یہ کافر ختم کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو شروع سے ہی کافروں کے منصوبے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ تھوڑوں کے ساتھ رہی ہے جن کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ وہ بے شک بدر کو دیکھ لیں، خندق کو دیکھ لیں، یعنی کہ جتنی بھی غزوات ہیں مسلمان تعداد میں کم ہوتے ہیں، ظاہری اسباب بھی کم ہوتے ہیں، لیکن جب بعد میں نتیجہ نکلتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اتنے کافر مر گئے اور اتنے قید بنا لیے گئے اور اتنوں کے ساتھ یہ ہو گیا۔ یعنی کہ جو انجام ہوتا ہے، جو فتح ہوتی ہے، وہ حق کی ہوتی ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کا نظام منصوبہ ایسا ہی چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ جو اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کے منصوبے رکھتے ہیں یہ خود مٹ جائیں گے، لیکن اسلام ہمیشہ رہے گا، مسلمان ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا منصوبہ ہے، اور ہمیشہ اللہ ہی کا منصوبہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ یہ سب کے سب جب لشکر اکٹھے ہو کے آئے تو اس وقت مسلمان پریشان تھے، کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ مشورہ دو۔ تو بے شمار مشورے ہوں گے، لیکن جو سب سے اچھا مشورہ لگا اللہ کے محبوب علیہ السلام کو وہ تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جو تمام صحابہ میں سب سے لمبی عمر پانے والے ہیں، جن کی عمر کی مختلف روایات ہیں، کم سے کم 250 سال ہے۔ اتنی لمبی عمر کسی صحابی کو نہیں ملی۔ تو انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب اتنا مشکل وقت آ جاتا ہے تو پھر ہم اپنے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں، گڑھے بنا لیتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم اپنا دفاع کر پاتے ہیں، یعنی جو آئے گا تو اس کے اندر گرے گا،
اور وہ اتنی لمبی چوڑی ہوتی ہے کہ اس کے اندر انسان گزر نہیں سکتا، گھوڑا نہیں گزر سکتا، چھلانگ لگا نہیں سکتا، یعنی اتنی بڑی خندق ہوتی ہے۔ تو یہ منصوبہ سلمان فارسی کا تھا، تو اللہ کو پسند آیا، اللہ کے نبی کو پسند آیا، اس پر عمل کیا گیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے پھر نصرت فرمائی، مدد فرمائی، اور فتح مسلمانوں ہی کو ملی، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آ جائے گی۔ آج کے درس میں اللہ نے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ اے نبی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور کافروں کو، منافقوں کو اہمیت نہ دیں، ان کی بات نہیں ماننی، آپ نے اللہ کی بات ماننی ہے۔ یہ کون سی ایسی بات تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ان کی بات نہیں ماننی اور میری بات ماننی ہے؟ یہ کون سی بات تھی؟ حالانکہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ سے نہ ڈرے؟ وہ تو اللہ ہی سے ڈرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ کافروں کی بات مانے، وہ منافقوں کی بات مانے؟ ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی تو اللہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور سب نبیوں کی دعوت ہی یہی ہوتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، بندوں کو خدا نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق اور مالک ہے، سب اسی کی بندگی کرو، اسی کو راضی کرو، اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ کافروں کی بات نہ مانے، منافقوں کی بات نہ مانے، یہ کون سی ایسی بات تھی؟ اس کا تذکرہ پارہ نمبر 29 سورۃ القلم میں ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ کہتے تھے کہ آپ ایسا کریں، ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں۔ کس بات پر؟ کہ آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے رب کو کچھ نہیں کہتے۔ اور کہتے تھے کہ چلو آپ نہ ہمارے بتوں کے خلاف کوئی بات نہ کیا کریں، اور کبھی کبھی تھوڑی سی تعریف بھی کر دیا کریں۔ اور کہنے لگے کہ یہ کون سا ہمارے خدا ہیں؟ وہ کہتے تھے ہمارے خدا نہیں ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ اللہ کے مقرب ہیں، اور ہمارے ان تک اور ان کی اللہ تک، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ جیسے آج کل کچھ جاہل لوگ ہیں جن کے اندر علم نہیں ہے، تو وہ نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے ولیوں کے بارے میں، وہ قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ تو جانا چاہیے، وہاں پر فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اولیاء کرام کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، ان کا وسیلہ بھی جائز ہے کہ اللہ یہ تیرے نیک ہیں تو ان کے صدقے سے ہمیں بھی نیک بنا دے۔ دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، ان کا وسیلہ جائز ہے، لیکن بعض لوگ وہاں جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں، تمہاری ٹالتا نہیں، اور وہاں جا کر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ سے خود منوا لیں گے، ہمارا مسئلہ یہیں سے حل ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ مشرکین مکہ کا یہی عقیدہ تھا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے الہ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والے ہیں، اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، مقرب ہیں، اس لیے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم اپنی حاجات ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے چونکہ قریب ہیں، اللہ تعالیٰ سے منوا لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ بات کی کہ ہمارے بتوں کے بارے میں تھوڑی سی نرمی ہو جائے، آپ تھوڑی سی تعریف کر لیا کریں، اور ہم اس کے بدلے میں کیا کریں گے کہ ہم تمہارے رب کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہیں گے۔ کہتے تھے نا غلط باتیں، وہ اس طریقے سے کہ جب یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹی ہیں، تو اللہ کے بارے میں کتنی بڑی بات کہہ دی، اللہ کی اولاد بھی بنا دی اور وہ بھی بیٹیاں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں عجیب بات ہے، اپنے لیے بیٹے، میرے لیے بیٹیاں، اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، یہ کیسی تقسیم ہے؟ تو یہ بہت بڑی بات تھی، چھوٹی بات نہیں تھی، اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی گستاخی تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بس کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ ہمارے الہوں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے الہ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ان کی باتیں نہیں ماننی، بتوں کی تو تردید کرنی ہے، ان کی مذمت کرنی ہے، ان کی مرمت بھی کرنی ہے،
اور اس معاملے کے اندر کسی قسم کی ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی۔ تو اسلام کی تعلیمات یہی ہیں جو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمائی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس بات کا یہ مقصد بھی ہرگز نہ لیا جائے کہ کوئی جان بوجھ کر کسی کے جھوٹے الہ پر چڑھ دوڑے اور اس کو گالی نکالنا شروع کر دے اور اس کی مذمتیں شروع کر دے، کیونکہ اس کے بدلے میں پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے سچے الہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ تو اس لیے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اور یہ بات بھی قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم ان کے الہ کو گالی نہ دو، بدلے میں تمہارے الہ کو گالی دیں گے۔ اور اس کی مثال ایک حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی ماں کو گالی نہ دے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کوئی بندہ اپنی ماں کو گالی دے سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، جب کوئی بندہ کسی کی ماں کو گالی دے گا، اس کے بدلے میں وہ اس کی ماں کو گالی دے گا، گویا اس نے خود اپنی ماں کو گالی دی۔ اور ایسا آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج کل اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبان کی حفاظت فرمائے، آج کل جو ہے نا گالی فیشن بن گئی ہے، اور بازار کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر گالی دیے بات کرتے نہیں، ان کو مزہ نہیں آتا، ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات مکمل ہی تب ہوتی ہے جب ہم گالی دے کے بات کریں۔ اچھا بتائیے کہ ایسے بندے جن کی اپنی تربیت نہیں ہے، ان کی اولادوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کی نسلیں بگڑیں گی کہ نہیں بگڑیں گی؟ جس گھر کے اندر گالی گلوچ ہو، پھر وہ جو نسل تیار ہوگی گالیاں دینے والی نسل، وہ کیسی تیار ہوگی؟ پھر اس نسل کی جو آگے نسل آئے گی اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ جب ایک بات کرنی ہے تو ہم چیخ کے کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات کرنی ہے تو گالی دے کے کیوں کرتے ہیں؟ اور کتنے بدبخت لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو تو گالی دیتے ہی ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی دیتے ہیں۔ یہ فیشن بن گیا آج کل۔ کیا آپ بازاروں میں دیکھتے نہیں ہو، چلتے پھرتے نہیں ہو کہ خود ایک بدبخت کہہ رہا ہوتا ہے تو جانتا نہیں ہے میں بڑا وہ ہوں، اپنے بارے میں اس پہ فخر کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ گالیاں دے کے اپنے آپ کو یا اپنی ماں کو دلواؤ، کسی کو دلواؤ، اس پہ فخر کرو، اس سے بڑی بغیرتی حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ کسی کے جھوٹے الہ کو گالی نہ دو، بدلے میں تمہارے سچے الہ کو گالی ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کی ماں کو گالی نہ دو، بدلے میں تمہاری ماں کو گالی ملے گی۔ گویا کہ تم نے اپنی ماں کو خود گالی دلوائی۔ گالی دینا دلوانا بات تو ایک ہی ہے، تو گالی دیں کیوں؟ منافقین کی جو نشانی ہے ان میں سے اللہ کے نبی نے ایک نشانی یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جب اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ گالیوں پر اتر آتا ہے۔ یعنی جو بندہ گالیاں بکتا ہے جھگڑے میں، سمجھ لو کہ اس کے اندر نفاق کا کوئی شعبہ موجود ہے، نفاق کے جراثیم اس کے اندر موجود ہیں، وہ مانے یا نہ مانے۔ تو اس لیے اپنی زبان کو ہم گندا نہ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر ہم عمل کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے۔ یہ کام مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور جس نے یہ کام سیکھ لیا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ سیکھ لیا، پھر وہ مار کھاتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو نصیب میں ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، ملنا یا نہیں ملنا۔ اور جتنی بڑی سی بڑی مشکل آ جائے، جب ہمارا بھروسہ اللہ پر ہو، اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کارساز، کام بنانے والا کافی ہے۔ کیا وہ ایسا کام ہے کوئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جو اللہ کے بس میں نہ ہو؟ ہے کوئی ایسا کام؟ اللہ پر بھروسہ انسان کرے، اللہ تبھی اس کے کام بنائے گا نا۔ جب انسان اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں رکھتا، اس کا بھروسہ کس پہ ہے؟ پیسوں پر ہے۔ آج میرے پاس پیسہ ہوتا نا، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، آج میرے پاس اگر پیسہ ہوتا، دیکھ میں کرتا کیا۔ یہ نہیں سمجھتا کہ پیسے کے بدلے پیسہ ہوتا نا تو بس پیسے پہ بھروسہ ہے، پیسہ ہوتا تو میں یوں کر لیتا، ایسے کر لیتا، ایسے کر لیتا، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ کتنے پیسے والے ایسے موجود ہیں، کتنا پیسہ ان کے پاس موجود ہے، لیکن کام تو ان کے بھی رکے پڑے ہیں۔ تو پیسے سے کام نہیں ہوتے،
ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے، لاکھ دوائیاں کھا لے، وہ اسباب کے درجے میں سنت ہے علاج کرنا، دوائیاں کھائے بالکل ٹھیک ہے، لیکن بھروسہ کس پہ رکھنا ہے؟ اللہ پر۔ شفا اس کے ہاتھ میں ہے، ہوا شافی، ڈاکٹر بھی لکھتا ہے، حکیم بھی لکھتا ہے، ہوا شافی، شفا اسی نے دینی ہے، دوا میں نے دینی ہے۔ حضرت ابراہیم کیا فرمایا کرتے تھے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ میرا رب دیتا ہے مجھے۔ تو اسباب پر بھروسہ نہیں رکھنا، مسبب الاسباب پہ رکھنا ہے۔ اللہ کے ذات میں بھروسہ رکھیں گے تو وہ کام جو ہمیں مشکل نظر آتے ہیں، ہمیں ناممکن نظر آتے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے سامنے وہ سب چھوٹے چھوٹے کام ہیں، بڑے آسان کام ہیں، بس اللہ کے ساتھ بنا کے رکھیں، اس کے ساتھ بگاڑنی نہیں، اس پہ بھروسہ، اس پہ یقین کامل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رسوا بھی نہیں کرتا، محروم بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔